نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کی ہے امام جعفر صادق نے. 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جیسے یہ دو انگلیاں درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے. پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سورہ النساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے. شہادت یہ والی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں. ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے آگے. یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے. اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی تھی، سورت نمبر 50. سورۃ الکہف ہے نا 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں، یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. تو وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، وہ سورت آپ پڑھتے تھے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، سحر کا سا. یہاں کیا ہوتا ہے الٹ، نماز چھوٹی، صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے. سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے. تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے، میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں، نماز کا رگڑا نکال دیتا ہوں. حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں، 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2005 تک. میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا، میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا تھا سنتوں کے وقفے کے لیے نا. اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے ہی اس وقت پڑھتے تھے نا. سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کرے. 31 32 والی کہانی ختم نا، وہ کہانی ختم. ٹھیک ہو گیا کہ سر آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب لانچ ہونے والا ہے. وہ نا ہی نا ہے اور اسے وہ نا 2 بار آئی ہے نا. وہ کلپ ہے نا مفتی صاحب نا، مفتی صاحب ہے انہوں نے تعریف کی حدیث کی اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں، ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے. تو وہ کلپ ہے نا. تو سر نا اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کھڑی. اچھا 2 یا 3 جمعے گزرے تھے سر، لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی، کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا، وہ تو صرف کہانی ہی ہوگی.
حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی اس میں. تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں. تو قرآن پڑھ کے سنائے, ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے, ہر 12 جمعے کے بعد وہ رپیٹ ہو جاتی ہے. اس کی بجائے کیا کریں, قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا. بریلوی ہے تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں, دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا لے لیں, اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے ہی پڑھ کے بتا دینا قرآن کے, تو ان کو وہ بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں. بیچارے نئے خطیب نا جی, وہ پھر جمعہ آ گیا ان کی تقریر کریے. وہ لوگ بھی سن کے آپ کو کوئی نواں موضوع کرنا ہے. آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں جی یوٹیوب کی وجہ سے, اور لوگوں کو یہ شعر بھی پتہ ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم فیل کی کتابیں. کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا, ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے. وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی, لیکن چونکہ تمہیں وہ پتہ نہیں سی کہ کہانی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ آلموسٹ 600 صفحوں کے. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے, 52. تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا ہوگا, 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا, دیکھ لو. کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے, تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک ایک آیت کے اوپر میں نے بعض کا 6-6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو, اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا, اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا, سننے والے بھی عربی تھے, نہ ترجمے کی ضرورت تھی, نہ تفسیر اس طرح کرنے کی, ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی, نصیحت, اور نصیحت کس کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. اور مزے کی بات ہوں, جو سورہ قاف ہے نا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہر جمعے میں پڑھتے تھے, مجھے زبانی یاد ہوگی سن کے سورہ قاف. اور سورہ قاف کی ہی آخری آیت ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر وہ نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے, قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے, قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی. لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں, قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. گورے ہدایت پا جاتے ہیں, تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے, اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا. تو نصیحت بھی قرآن سے. اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے, اس میں بھی الفاظ پتہ کیا, سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد والے کو گائے کا, اس کے بعد والے کو بھیڑ کا, اس کے بعد والے کو مرغی کا, اس کے بعد والے کو انڈے کا. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں, پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر, جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز, وہ سننا شروع کر دیتا ہے. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تو تھوڑیاں کہانیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے ہوڑے نے, بندے ہنس رہے نے. یار یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا, کتاب محفوظ کی, یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ جی فرشتیاں دا, یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے نام لکھتے ہوں کہانی سننے کے لیے. پہلا بندہ آ گیا, ہوں دوسرا آ گیا, ہوں تیسرا آ گیا, تے کہانی سن کے اٹھ گیا, تے گھر بھی جا کے کہانی ہی سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں, لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہ یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو, لیکن وہ چونکہ پابند ہے حکم کے, تو وہ جاتے ہیں. ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے تو اللہ کو جا کے اللہ نو دستے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے, ٹھیک ہے تو جی نہیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن اللہ پوچھتا ہے سر. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں, جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے, وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں, یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں, وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو
تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے، ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی، یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا، میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 کو گھر سے نکلتا ہوں، بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھو. اس میں بھی بعض کا ایک دو جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی بڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جانا ہے. لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے لوز درجہ ہے. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں، اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا، آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کی اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا، میرے ذرا کرنے سے ذرا میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں، انورٹڈ کاماز، اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں گے یہ کہانی کی. کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے، سن لیتے ہیں، بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں، میں تو ویسے ہی کرنے جو نہیں. اور آپ لوگ بھی، آپ میں سے بھی اکثر وہ بات کریں تو کہتے ہیں پتہ لگے کہ اسٹیشن یہ جو چھوڑ دیں جناب، جہاں بھی آپ یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ساہیوال میں، وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہے، کوئی اس کا کوئی حدیث، کوئی ریفرنس اور یہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں، بس یہ بولنے کی دیر ہے. اور کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے، تو انجینئر نو سننا ہے، جس مرضی اسٹیشن سے کو بول رہا ہے. ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں. مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا؟ میں قرآن کھول کے پڑھوں گا، تو ریفرنس کو فالو کروں. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ. تو پہنچانا یہ ضروری ہے، تو پہنچائیں.